ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج سوموار جولائی کی 13 اور محرم الحرام کی 27 تاریخ ہے. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید ہاشم رضوی. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. لداخ خود مختار پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل کے مالی سال 2026-27 کے کیپیکس بجٹ میں سے متعلق جنرل کونسل اجلاس آج چیئرمین اور چیف ایگزیکٹو کونسلر ڈاکٹر جعفر آخوند کی صدارت میں کانفرنس ہال برو میں منعقد ہوا. اجلاس میں کانگریس کے 11 کونسلروں نے بائیکاٹ کیا جبکہ باقی 19 کونسلروں نے شرکت کی، جن میں نیشنل کانفرنس کے 12، بھارتیہ جنتا پارٹی کے 6 اور ایک آزاد کونسلر شامل تھے. اجلاس میں رکن پارلیمنٹ حاجی محمد حنیفہ جان، ایگزیکٹو کونسلر آغا سعید مشتبہ، ایگزیکٹو کونسلر پنسو ٹاشی، ڈپٹی کمشنر و چیف ایگزیکٹو آفیسر راکیش کمار، ڈپٹی کمشنر دراس امتیاز کاچو اور ڈپٹی کمشنر زنسکار سمیت دیگر اعلیٰ افسران بھی موجود تھے. اجلاس کا آغاز ڈپٹی کمشنر و سی او راکیش کمار کی جانب سے مالی سال 2026-27 کے مجوزہ کیپیکس پلان کی پاور پوائنٹ پریزنٹیشن سے ہوا، جس میں مختلف شعبوں کے ترقیاتی منصوبوں اور مجوزہ اخراجات کی تفصیلات پیش کی گئیں. اس کے بعد کونسلروں نے باری باری منصوبے پر اپنے خیالات، تجاویز اور تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے تفصیلی بحث کی. بحث کے دوران سابق چیف ایگزیکٹو کونسلر فیروز احمد خان نے ڈپٹی کمشنر و سی او کو ترقیاتی منصوبوں کی منظوری کے حوالے سے مزید مالی اختیارات دینے پر زور دیا. انہوں نے کہا کہ کم از کم 300 کروڑ روپے تک ترقیاتی منصوبوں کی منظوری کا اختیار ڈپٹی کمشنر کو دیا جانا چاہیے تاکہ مقامی سطح پر منصوبوں پر بروقت عمل درآمد ممکن ہو سکے. انہوں نے کہا کہ موجودہ نظام میں ڈپٹی کمشنر کے پاس بجٹ منظور کے مطلوبہ اختیارات نہ ہونے کے باعث گزشتہ برس کے کئی ترقیاتی منصوبے تاحال منظوری کے منتظر ہیں، جس سے ترقیاتی عمل متاثر ہو رہا ہے. انہوں نے لیفٹیننٹ گورنر انتظامیہ سے اپیل کی کہ جنرل کونسل کی جانب سے بجٹ کی منظوری کے فوراً بعد سیلنگ جاری کیے جائے تاکہ متعلقہ محکمے بلا تاخیر ترقیاتی کاموں کا آغاز کر سکیں. فیروز احمد خان نے آئندہ مالی سالوں میں نو تشکیل شدہ اضلاع، دراس اور زنسکار کے الگ بجٹ مختص کرنے کا بھی مطالبہ کیا تاکہ ان علاقوں کی ترقیاتی ضروریات کو مؤثر انداز میں پورا کیا جا سکے. دوسری جانب اجلاس سے کانگریس کے کونسلوں کی غیر حاضری نے سیاسی صورتحال کو مزید نمایاں بنا دیا ہے. یاد رہے کہ تقریباً 2.5 برس قبل 5ویں ہل کونسل انتخابات کے بعد کانگریس اور نیشنل کانفرنس نے مخلوط حکومت قائم کرنے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ کسی ایک جماعت کو تنہا حکومت بنانے کے لیے مطلوبہ اکثریت حاصل نہیں تھی. دونوں جماعتوں کے درمیان طے پانے والے معاہدے کے مطابق پہلے 2.5 سال نیشنل کانفرنس حکومت کی قیادت کرے گی، جبکہ اس کے بعد اگلے 2.5 سال کے لیے چیف ایگزیکٹو کونسلر کا عہدہ کانگریس کے حوالے کیا جائے گا. تاہم نیشنل کانفرنس کی مدت مکمل ہونے کے بعد موجودہ چیف ایگزیکٹو کونسلر ڈاکٹر جعفر آخوند نے اقتدار منتقل کرنے سے انکار کر دیا، جس کے باعث دونوں اتحادی جماعتوں کے درمیان سیاسی اختلافات شدت اختیار کر گئے. کانگریس کا الزام ہے کہ ڈاکٹر جعفر آخوند نے مخلوط حکومت کے معاہدے کی صریح خلاف ورزی کی. وہیں رکن پارلیمنٹ حاجی محمد حنیفہ جان سمیت نیشنل کانفرنس کے بعض رہنماؤں اور کونسلروں نے بھی اس اقدام کو معاہدے کی منافی قرار دیتے ہوئے اقتدار کی منتقلی پر زور دیا ہے. سیاسی اختلافات کے باوجود جنرل کونسل اجلاس میں مالی سال 2026-27 کے کیپیکس بجٹ میں پر تفصیلی غور کیا گیا. ذرائع کے مطابق مرکزی حکومت کی جانب سے 255 کروڑ روپے کی بجٹ سیلنگ فراہم کی گئی ہے، جسے جنرل کونسل کی منظوری کے بعد متعلقہ ترقیاتی منصوبوں پر خرچ کیے جانے کی توقع ہے. لداخ کی چیف سیکرٹری آشیش کندرا نے آج پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اعلان کیا کہ حکومت نے مرکز کے زیر انتظام خطے لداخ کے تمام 7 اضلاع میں لداخ خود مختار پہاڑی ترقیاتی کونسل قائم کرنے کا اصولی فیصلہ کر لیا ہے.
انہوں نے کہا کہ اس اقدام کا مقصد اختیارات کو نچلی سطح تک منتقل کرنا، جمہوری اداروں کو مضبوط بنانا اور عوام کو ان کے دہلیز پر مؤثر اور بہتر حکمرانی فراہم کرنا ہے۔ آشیش کندرا نے بتایا کہ مرکز اور لداخ کے نمائندوں کے درمیان آئینی تحفظات، اختیارات کی تقسیم اور مجوزہ یوٹی سطح کی بااختیار ادارہ جاتی ساخت کے حوالے سے مذاکرات مثبت انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ ان کے مطابق حالیہ اجلاسوں میں مختلف فریقین کے درمیان اتفاق رائے پیدا ہوا ہے اور اب ایک ایسے منفرد ماڈل پر کام کی جا رہی ہے جو لداخ کے جغرافیائی، انتظامی اور سماجی تقاضوں سے ہم آہنگ ہوگا۔ انہوں نے واضح کیا کہ لداخ المختار پہاڑی ترقیاتی کونسل ایکٹ کے تحت 7 اضلاع میں کونسلوں کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ اس مقصد کے لیے ضروری قانونی ترامیم، حلقہ بندی اور دیگر آئینی و انتظامی مراحل مکمل کیے جائیں گے تاکہ نئی کونسلیں مؤثر انداز میں کام کر سکیں۔ چیف سیکرٹری نے انتظامی اصلاحات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ نئے اضلاع میں تحصیلداروں، انجینئروں اور دیگر افسران کی تقرری کر دی گئی ہے، جبکہ پبلک ورکس، PMGSY، پبلک ہیلتھ، انجینئرنگ، آبپاشی اور فلڈ کنٹرول کے نئے ڈویژن بھی قائم کیے گئے ہیں تاکہ دور دراز علاقوں میں ترقیاتی منصوبوں پر عمل درآمد میں تیزی لائی جا سکے۔ سرکاری بھرتیوں کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ لداخ میں اب تک 4511 سے زائد گروپ بی اور سی کے اسامیاں پر کی جا چکی ہیں، جبکہ 1684 مزید اسامیوں پر بھرتی کا عمل جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ جلد ہی 262 پرائمری اور اپر پرائمری اساتذہ، 47 یونیورسٹی اسامیوں، 331 کانسٹیبل، 40 سب انسپکٹر اور 12 فائرمین سمیت متعدد نئی اسامیوں پر بھی بھرتیاں تقرریاں کی جائے گی۔ آشیش کندرا نے کہا کہ حکومت کا عزم ہے کہ تمام خالی اسامیوں کو جلد از جلد پر کیا جائے اور انتظامی ڈھانچے کو مزید مضبوط بنایا جائے۔ ضلع انتظامیہ دراس نے شینا رائٹرز ایسوسی ایشن لداخ کے اشتراک سے دہماس لٹری کنکلیو کے پہلے ایڈیشن کا کامیابی انعقاد کیا۔ اس موقع پر کتابوں کی نمائش بھی کی گئی، جبکہ پروگراموں کو جموں کشمیر بینک اور پاور گرڈ کارپوریشن آف انڈیا کا تعاون حاصل تھا۔ تقریب میں ڈپٹی کمشنر دراس امتیاز کاچو، کمانڈنگ آفیسر کرنل وکاس دکشت، کونسلر عبدالواحد، سرکاری و تعلیمی اداروں کے افسران، ادیبوں، دانشوروں، ریٹائرڈ افسران، شینا رائٹرز ایسوسی ایشن کے عہدیداران اور طلباء کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کنکلیو کے پہلے اجلاس میں شینا، پرگی اور بلتی زبانوں، دراس کی تاریخ، شینا شاعری، ثقافتی ورثے اور آثار قدیمہ جیسے موضوعات پر تحقیقی مقالات پیش کیے گئے، جبکہ دوسرے اجلاس میں بزرگ ادیبوں اور دانشوروں نے شینا تہذیب، لوک گیتوں، قدیم سماجی روایات اور دراس میں پرگی و بلتی آبادی کی تاریخ پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر نوجوان فلم ساز ظہیر عباس دردستانی کی دستاویزی فلم دیروشودر بھی پیش کی گئی، جس میں سرحدی علاقوں کے مکینوں کی زندگی، مشکلات اور ثقافتی ورثے کو اجاگر کیا گیا۔ اپنے خطاب میں ڈپٹی کمشنر امتیاز کاچو نے کہا کہ یہ ادبی کنکلیو کرگل وجے دیوس کی تقریبات کے سلسلے کی ایک اہم کڑی ہے۔ انہوں نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ مطالعہ اور تحریر کی عادت اپنائیں اور مقامی زبانوں و ثقافتی ورثے کے تحفظ میں اپنا کردار ادا کریں۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ دہماس لٹری کنکلیو کو ہر سال باقاعدگی سے منعقد کیا جائے گا تاکہ دراس کے ادبی و ثقافتی ورثے کو مزید فروغ دیا جا سکے۔ قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ نیشنل کانفرنس کے رکن پارلیمنٹ آغا سعید روح اللہ مہدی نے جنتر منتر پر پارٹی کے موجودہ احتجاج میں شرکت سے صاف انکار کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ نیشنل کانفرنس کو اب ان کی ضرورت نہیں رہی، اس لیے انہیں نہ پارٹی کنونشن میں مدعو کیا گیا اور نہ ہی وہ اس میں شریک ہوئے۔ نیشنل کانفرنس کی جانب سے مرکزی سرکار پر ریاستی درجے کی بحالی کے لیے دباؤ بنانے کے لیے 20 جولائی کو جنتر منتر پر احتجاج سے قبل سری نگر میں طاقت کا مظاہرہ دکھانے کے لیے کنونشن طلب کیا تھا، جس میں پارٹی نے اپنے ہی رکن پارلیمنٹ آغا روح اللہ کو مدعو نہیں کیا گیا۔ جنوبی کشمیر کے کولگام ضلع میں صحافیوں سے گفتگو کے دوران آغا روح اللہ نے اعتراف کیا کہ انہیں بیگم
اکبر جہاں کی برسی کے موقع پر منعقدہ پارٹی کنونشن میں شرکت کے لیے کوئی دعوت نہیں دی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس دوران محرم الحرام کے سلسلے میں کولگام، سری نگر اور دیگر علاقوں میں مختلف پروگراموں میں مصروف تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں اس سوال کا کتنی بار جواب دوں، انہیں اب میری ضرورت نہیں رہی، نہ مجھے بلایا گیا اور نہ ہی میرا وہاں موجود تھا۔ جنتر منتر پر نیشنل کانفرنس کے مجوزہ احتجاج سے متعلق سوال کے جواب میں آغا روح اللہ نے کہا کہ وہ اس احتجاج میں شریک نہیں ہوں گے کیونکہ ان کی ترجیح جموں کشمیر کے عوام کے بنیادی مسائل ہیں۔ اسلامی انقلاب کے پاسداران انقلاب نے امریکی جارحیت خاص طور پر ایرانی ساحلی علاقوں پر حملوں کے جواب میں اردن، بحرین، کویت اور عمان میں متعدد کلیدی امریکی فوجی ٹھکانوں کو تباہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ کارروائی 5 مراحل میں کی گئی جسے پاسداران نے اپنے ابتدائی رد عمل کے تسلسل میں جاری حملہ قرار دیا۔ ایرانی فوج نے بھی تصدیق کی کہ اس کے مربوط فضائی دفاعی نیٹ ورک نے جنوبی بندرگاہی شہر بندر عباس میں دشمن کے ایک ڈرون کو روک کر تباہ کر دیا۔ فوج کے شعبے تعلقات عامہ کے مطابق لوکاس قسم کا ایک جارح ڈرون جو فضائی دفاعی فورس کے زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل سسٹم کے ذریعے نشانہ بنایا گیا۔ ملک کے مربوط فضائی دفاعی نیٹ ورک کے تحت مار گرایا گیا۔ پاسداران کے پہلے بیان میں کہا گیا کہ اتوار کے دیر شب امریکہ کی حوصلہ افزائی پر آبنائے ہرمز میں 2 خلاف ورزی کرنے والے بحری جہازوں نے ٹرانسپونڈر بند کر کے بحری خطرہ پیدا کیا، جس کے بعد امریکی فوج نے ایرانی ساحلی اڈوں پر حملہ کر کے اپنی وحشیانہ صفت کا مظاہرہ کیا۔ اس کے جواب میں پاسداران نے کہا پاسداران کے مجاہدوں نے اردن کے پرنس حسن ایئر بیس پر میزائل اور ڈرون حملوں سے متعدد بڑے پیمانے پر میزائل ڈپو اور ایندھن کے ٹینکوں کو نظر آتش کر دیا۔ دوسرے مرحلے میں پاسداران کی فضائیہ نے بحریہ کے شیخ عیسیٰ ایئر بیس پر امریکی فوج کے ڈرون کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کو نشانہ بنایا۔ پاسداران نے مزید کہا کہ ان کی افواج نے اسی اڈے پر ہیلی کاپٹر کی مرمت اور دیکھ بھال کی اہم سہولیات اور P-8 الیکٹرانک جنگی طیارے کا ہینگر بھی تباہ کر دیا۔ اگلے بیان میں پاسداران نے کویت کے علی السالم ایئر بیس میں ایندھن کے ٹینکوں اور پیٹریاٹ فضائی دفاعی نظام کی مکمل تباہی کے ساتھ ساتھ احمد الجابر ایئر بیس میں FPS اسٹریٹجک ریڈار سسٹم کی تباہی کا اعلان کیا۔ پاسداران کی زمینی فوج نے جوابی کارروائی کا چوتھا مرحلہ انجام دیا جس میں کویت میں امریکی فوج کے سطح سے سطح تک مار کرنے والے میزائل بیس کو نشانہ بنایا گیا۔ بیان کے مطابق انہوں نے 2 ہمارس میزائل لانچروں اور میزائلوں سے بڑے گولہ بارود کے بینکروں کو آگ لگا کر مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ 5ویں مرحلے میں پاسداران کی بحریہ نے بحرین کے ضلع جیفر میں امریکی اڈے نیول سپورٹ ایکٹیویٹی کو نشانہ بنایا جہاں سے بلند شعلے اٹھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پاسداران نے سلطنت عمان میں FPS طویل فاصلے تک فضائی نگرانی کے ریڈار اور سمندری نگرانی کے ریڈار کو طاقتور میزائل اور ڈرون حملوں سے تباہ کر دیا۔ پاسداران نے زور دیا کہ ان کے جوابی حملوں نے بچہ کش امریکی فوج کو مایوسی کی طرف دھکیل دیا ہے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اس کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔